پٹنہ کے ایک تھانے کا واقعہ ہے۔ دروازے کے عین سامنے ایک بس آ کر رکی۔ بس کی چھت پر مسافروں کا سامان رسے سے بندھا ہوا تھا۔ بس رکتے ہی کنڈکٹر چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ہی چند مسافر بھی جلدی سے نیچے آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چک کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک شخص صاف طور پر زخمی تھا اور خون اس کے سر سے بہہ کر سارے لباس کو رنگین کر چکا تھا۔ کنڈکٹر کی ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ بس والوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور اور بس کے تقریباً 40 مسافر میرے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان میں مسافر کسی عدالت کا رجسٹرار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بات کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ تھانے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اس بس کو لوٹ لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہائی وے پر پیش آیا۔ نامعلوم افراد نے سب مسافروں کی گھڑیاں، نقدی اور دوسری قیمتی اشیاء چھین لی اور ایک مسافر کو شدید زخمی کرنے کے علاوہ ایک لڑکے کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ اطلاع میرے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ پچھلے 1 برس سے میرے تھانے کے علاقے میں ایک بھی ڈاکہ نہیں پڑا تھا اور افسران اس بات پر میری تعریف بھی کر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر فون کر کے ناکہ بندی کی درخواست کی۔ اس کے بعد بس کا تفصیلی معائنہ کیا اور مسافروں کے بیان قلم بند کرنے شروع کیے۔ پہلے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شدید زخمی ہونے والا شخص وہی ہے جس کا سر پھٹا ہوا ہے اور لباس پر خون کے دھبے ہیں، مگر بیانات سے پتہ چلا کہ وہ زخمی تو اسپتال میں پڑا ہے، اس کے بچنے کی امید بھی بہت کم ہے۔ رجسٹرار سندھو نے کہا، انسپکٹر، ظالموں نے اس کے پیٹ میں کرپان ماری ہے اور رائفل کے بٹ مار مار کر بیچارے کی ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں۔ ہم اسے سول اسپتال میں داخل کرانے کے بعد آپ ہی کی طرف آئے ہیں۔ ایک دوسرے مسافر نے بتایا، وہ اغوا ہونے والے لڑکے کا باپ یا چچا وغیرہ ہے۔ جب مسلح آدمیوں نے لڑکے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے اس شخص کے ہاتھ سے رائفل چھیننے کی کوشش کی، مگر کالی پگڑی والے نے ٹھہرو، میں نے مسافر کو ٹوکا، اس طرح کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ واقعہ شروع سے بتاؤ۔ رجسٹرار سندھو نے کہا، میں بتاتا ہوں انسپکٹر، ہماری بس دراناسی سے مظفر پور کے لیے صبح 6 بجے نکلی۔ راستے میں مندر اسٹاپ سے وہ شخص اپنے لڑکے کے ساتھ بس میں سوار ہوا۔ باپ بیٹا مسلمان کاشتکار لگتے، دونوں نے میلی سی دھوتیاں پہن رکھی تھیں۔ لڑکے نے ایک پھٹے پرانے کمبل کی بکل مار رکھی تھی، باپ کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی اور لڑکے نے 2 مرغیاں سنبھال رکھی تھیں۔ وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ 1.5 گھنٹے کا سفر بڑے ہی سکون سے کٹا۔ پھر ایک جگہ سے 4-5 مستنڈے بس میں سوار ہو گئے۔ وہ لباس سے شہری لگتے۔ بس میں بیٹھتے ہی انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے 2 پی بھی رکھی تھی، بڑی واہیات باتیں کر رہے تھے۔ درمیانی سیٹوں پر ایک پارسن لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، وہ باتوں باتوں میں اسے چھیڑنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک لمبا تڑنگا سکھ اٹھ کر ڈرائیور کی طرف چلا گیا۔ اس کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ وہ ڈرائیور کے پاس جھک کر کچھ بولتا رہا۔ ہم یہی سمجھے کہ راستے وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مگر پھر اچانک اس نے ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا اور کرپان اس کی گردن پر رکھ دی۔ بس لہرانے لگی، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ چند دلیر آدمیوں نے اس کو روکنا چاہا تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 نے پستول نکال لیے اور سب مسافروں کو ننگی ننگی گالیاں دینے لگے۔ یہ بیچارہ جس کا سر پھٹا ہوا ہے ایک ڈاکو سے الجھ پڑا۔ بس بیچارے کی کمبختی آ گئی، اس کے سر پر پستول کا دستہ مارا، یہ نیچے گر گیا تو ٹھڈے مار مار کر نیم جان کر دیا۔ ڈرائیور کی گردن پر رائفل رکھی ہوئی تھی، اسے بس کچے میں اتارنا ہی پڑی۔ درختوں میں جا کر ڈاکو اور بھی شیر ہو گئے۔ انہوں نے تمام مسافر سے نقدی اور گھڑیاں وغیرہ چھین لیں۔ 2 عورتوں کے کانوں سے بانیاں وغیرہ بھی اتروا لیں۔ پھر وہ اس لڑکے کی طرف بڑھے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے کھینچنے لگے۔ وہ لڑکا خوف سے اور پیلا پڑ گیا۔ اس کے سرپرست نے ان کا ہاتھ روکنا چاہا تو انہوں نے اس کے پیٹ میں ٹانگیں ماریں اور اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر پٹک دیا۔ پھر کالی پگڑی والے سکھ نے لڑکے کو کندھے پر لادا اور بس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکے کا سر پرست بھاگ کر پھر سکھ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخو پکار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کی دشمنی نئی نہیں ہے۔ سکھ کے ساتھی لڑکے کے سرپرست کو پیٹنے لگے، مگر اس نے سکھ کی ٹانگیں نہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ گھسٹتا ہوا بس سے نیچے جا گرا
وہ زور زور سے مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا۔ کالی پگڑی والے نے خطرناک لہجے میں کہا، چھوڑ دے ٹانگیں، نہیں تو جان سے مار دوں گا میں۔ لیکن اس نے سکھ کو نہیں چھوڑا۔ سکھ نے ہاتھ گھمایا اور کرپان بے دریغ اس کی پسلیوں میں گھونپ دی۔ وہ شخص پھر بھی سکھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ سکھ کا ایک ساتھی آگے آیا اور اس نے رائفل کی نالی کی طرف سے پکڑ کر لڑکے کے سر پر رست کو بے دھڑک پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ وہ اسے اس جگہ جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ گولی صرف اس لیے نہیں چلا رہے تھے کہ ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور ہوشیار نہ ہو جائیں۔ ہماری طرف اسلحہ اٹھا ہوا تھا، ہم بالکل بے بس تھے۔ آخر لڑکے کے سرپرست نے بے سوت ہو کر کالی پگڑے والے سکھ کی ٹانگیں چھوڑ دیں اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے درختوں میں گم ہو گئے تھے۔ اغوا اور ڈکیتی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد میں اس شخص کو دیکھنے اسپتال روانہ ہوا جس نے اس واردات میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ اسپتال والوں نے بتایا کہ زخمی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ بیان دینے کے قابل نہیں۔ وہ ہنگامی وارڈ میں تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی، اسے خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ماتھے پر محراب تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہے۔ شکل و صورت سے شریف اور صلح پسند آدمی نظر آتا۔ معلوم نہیں اس کی دشمنی کس سے اور کیوں پیدا ہوئی تھی۔ بس کے مسافروں میں سے کوئی ایک بھی مجرم کو نہیں پہچان سکا، نہ ہی وہ مضروب اور مغوی لڑکے کو پہچانتے تھے۔ یعنی اس وقت تک سب اندھیرے میں تھا۔ جب تک زخمی ہوش میں نہ آ جاتا کوئی رائے قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ زخم گہرا ہے۔ کرپان دائیں پسلیوں کے اندر تقریباً 3 انچ تک گھس گئی ہے۔ پھیپھڑے زخم پر زخم آئے۔ اس کے علاوہ رائفل کی ضربوں سے نچلا جبڑا اور دونوں بازوؤں کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر 12 گھنٹے تک مریض کو ہوش میں آنا بہت مشکل ہے اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا جو زخمی کے لباس سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے معاون کے ساتھ اسپتال کے اسٹور میں بھیج دیا۔ یہاں ایک الماری میں زخمی کا خون آلود دھوتی، کرتا اور دیگر اشیاء رکھی تھی۔ دھوتی کرتا بوسیدہ تھا اور اس میں پسینے کی مہک رچی بسی تھی۔ کرتے کی جیب سے بس کے 2 ٹکٹ تھے، تھوڑی سی نقدی تھی، ایک پنسورا تھا اور ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ اس کے بعد ایک فوٹوگرافر کو بلوایا اور زخمی کی 2 تصویریں اتروا لیں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں اسپتال سے واپس تھانے پہنچا۔ تھانے میں زخمی کی گٹھڑی موجود تھی اور وہ مرغی بھی جو مغوی لڑکے کے ہاتھوں سے نکل کر بس میں رہ گئی تھی۔ میرے لیے سب سے اہم چیز گٹھڑی تھی۔ میں نے بڑی ہی احتیاط سے اسے کھولا۔ اس میں کپڑے تھے، گڑ کی ایک پوٹلی تھی، تھوڑا سا تمباکو تھا۔ کپڑوں میں سے 3 جوڑے مردانہ تھے جن کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکے اور اس کے سرپرست کے ہیں، جبکہ 3 جوڑے کسی عورت کے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن گٹھڑی میں سے لڑکے اور اس کے سرپرست کے نام پتے کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ اب آ جا کے مندر اسٹاف والا سراغ ہی رہ جاتا تھا۔ باپ بیٹا یہاں سے بس میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے اگلے روز علیہ صبح بلال شاہ کو اپنے پاس بلا لیا اور سرکاری جیپ پر پٹنہ سے مندر اسٹاپ کی طرف روانہ کیا۔ یہ جگہ شہر سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر تھی۔ جیپ میں ہمارے ساتھ رجسٹرار سندھو بھی تھا۔ یہ ہنگامی پٹنہ ہی کا رہنے والا تھا اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا تھا۔ راستے میں سندھو سے مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ میرے پہنچنے پر سندھو نے بتایا کہ لڑکے کی عمر 13-14 سال ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اور کم ہو۔ اس نے بادامی رنگ کا میلا سا کھیس لپیٹ رکھا تھا، چہرے اور ہاتھوں پر کالک لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ شہر میں موٹر میکینکی کرتا ہے۔ اگر اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا ہوتا اور نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیتا تو خاصا خوبصورت نظر آتا۔ میں نے سدھو سے پوچھا، تمہارا اپنا کیا اندازہ ہے لڑکے کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، انسپکٹر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے۔ وہ باپ بیٹے کو سنگین گالیاں دے رہے تھے۔ لڑکا ان سے بہت ڈرا ہوا تھا اور اس کے حلق سے تو کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، باپ نے کافی دلیری دکھائی۔ وہ آخر وقت تک اغوا کرنے والوں سے لڑتا رہا، مار کھاتا رہا اور چیختا چلاتا بھی رہا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ ایک مسٹنڈے نے کیکا لگایا اور گالی دے کر کہا، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تمہاری کچھ لگتی نے بہت بگاڑا ہے، کلیجہ چھلنی کر دیا ہے ہمارا۔
سدھو کا بتایا ہوا یہ جملہ خاصا اہم تھا. کسی اور نے اپنے بیان میں یہ بات نہیں بتائی تھی، یا شاید بدحواسی میں کسی کو یاد ہی نہ رہا ہو. سدھو بولا، ہو سکتا ہے وہ گنڈے کسی عورت کے چکر میں ہو اور اسے قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس لڑکے کا اغوا کر لیا ہو. میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ لڑکا اس عورت کا بھائی یا بیٹا وغیرہ ہوگا؟ اندازہ تو میرا یہی ہے جی. میرا دھیان ان کپڑوں کی طرف چلا گیا جو زخمی گٹری میں سے برآمد ہوئے تھے. ان میں زنانہ لباس بھی تھے، لیکن کوئی عورت لڑکے اور اس کے سرپرست کے ساتھ موجود نہیں تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکا، لڑکے کا سرپرست اور وہ عورت مجرموں کے خوف سے بھاگے تھے، لیکن راستے میں انہوں نے عورت کو کہیں چھپا دیا یا کسی کی پناہ میں دے دیا اور خود مظفر پور کی طرف جا رہے تھے، لیکن پکڑے گئے. بہرحال کئی امکانات ہو سکتے تھے. میں جلد از جلد اسٹاپ پر پہنچنا چاہتا تھا. اس علاقے کا تھانے دار تیواری سنگھ میرا بڑا ہی گہرا شناسا تھا. امید تھی کہ وہ بھرپور تعاون کرے گا. ہم دوپہر کے وقت مندر اسٹاپ پہنچے اور سیدھے تیواری کے تھانے کا رخ کیا. تیواری سنگھ خوش اخلاقی سے ملا. چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا اور مدد چاہی. میں نے اسے زخمی کی وہ تصویریں بھی دکھائیں جو اسپتال میں کھینچی گئی تھیں. تھانے دار نے اسی وقت ایک ادھیڑ عمر ہندو کوشوان کو قریبی گاؤں سے تھانے بلا بھیجا. اس شخص کا نام رام دیا تھا. تھانے دار دیواری نے بتایا کہ رام دیا مندر اسٹاپ کے ٹانگا اڈے کا سب سے پرانا کوچوان ہے. قریبی دیہات سے جتنے بھی ٹانگے، کھچڑے وغیرہ سب اسٹاپ پر آتے ہیں، یہ ان سب کے مالکوں سے واقف ہے، بلکہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تیواری نے رام دیا سے کہا کہ وہ سب کوچوانوں کو اڈے پر اکٹھا کرے. ہم 1-2 گھنٹے میں وہاں پہنچ رہے ہیں. رام دیا نے پریشانی سے کہا. خیر تو ہے بابو جی؟ تیواری نے کہا. خیر ہی ہے. کوچوانوں سے کچھ سواریوں کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ سواریاں کل صبح مندر اسٹاپ سے مظفر پور جانے والی بس میں سوار ہوئی تھیں. دیا رام نے کہا. سواریوں کا حلیہ وغیرہ؟ تیواری نے میری دی ہوئی دونوں تصویریں دیا رام کے سامنے کر دیں. دیا رام کچھ دیر غور سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی. اچانک بولا، بابو جی، اس شخص کے ساتھ ایک گورا چٹا لڑکا بھی تھا نا، بادامی رنگ کے کھیس والا. اس نے سواری کلر کی چپل پہن رکھی تھی. ہاں ہاں، میں نے بے اختیار کہا. اور ساتھ میں ایک گٹھری بھی تھی ان کے پاس. بالکل. بلال شاہ نے بھی دل و جان سے اقرار کیا. میں نے کل انہیں اڈے پر دیکھا تھا. میرے بیٹے چھوٹو نے بھی ان سے بات کی تھی. میرا خیال ہے بابو صاحب، ہمیں سارے کوچوانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے بیٹے چھوٹو کو بلا لیتا ہوں، وہی ہم کو بتائے گا ان کے بارے میں. میں دیا رام کی یادداشت پر حیران ہوا. وہ تصویریں دیکھ کر اس نے نہ صرف زخمی کو پہچان لیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھی لڑکے نے بادامی کھیس اور نسواری چپل پہن رکھی تھی. انسپکٹر تیواری کو دیا رام پر مکمل بھروسہ تھا. اس نے دیا رام کو بھیجا اور وہ آدھے گھنٹے بعد اپنے بیٹے چھوٹو رام کو لے کر تھانے آ گیا. چھوٹو رام بھی باپ کی طرح گدارے ہوئے جسم کا گول مٹول تھا. وہ تھانے بلائے جانے سے قطعی پریشان نہیں تھا. لگتا تھا انسپکٹر تیواری سے دونوں کوچوانوں کی گاڑی جنتی ہے اور وہ وقتاً وقتاً اسے خبریں لا کر دیتے رہتے ہیں. چھوٹو رام نے کہا، جناب، وہ باپ بیٹا کسی ٹانگے یا کچر پر نہیں آئے تھے، بلکہ 20 کوس پیدل چل کر ناری پور سے پکی سڑک تک پہنچے. انہوں نے مجھ سے بس کا سمے پوچھا. میں نے کہا، پہلی بس تو صبح 4 بجے نکلے گی. وہ جی بس 8 بجے آئے گی اور دوپہر 1:30 بجے مظفر پور پہنچے گی. وہ دونوں مظفر پور جانا چاہتے تھے. وہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار رہتا تھا. وہ بہت تھکے ہوئے تھے. خاص طور پر لڑکے کا تو برا حال تھا. جوتا اس کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا اور ریڑھی زخمی ہو گئی تھی. اسے وہ کچھ عجیب سا لگا، چپ چاپ اور ڈرا سہما ہوا، جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو. میں نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی یا عورت. نہیں حضور، وہ میرے سامنے اڈے پر پہنچے تھے اور میرے سامنے ہی لاری بس پر سوار ہوئے. کرم دین، اشوک اور مجان علی چھکڑان کوچوان اس بات کے گواہ ہیں. اپنی طویل گفتگو میں چھوٹو رام نے صرف ایک کام کی بات بتائی تھی، اور وہ یہ کہ لڑکا زخمی آپس میں باپ بیٹا تھے. ان کا تعلق ناری پور سے تھا. ناری پور کسی گاؤں کا نام نہیں تھا، بلکہ دارا ناسی کے نواح میں ایک پورا علاقہ تھا جس میں 15-20 گاؤں اور کئی قصبے شامل تھے. یہاں پچھلے دنوں ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے تھے اور ان کی خبریں اخباروں کی زیرت بھی بنتی رہی تھیں.
کسی ایڈریس کے بغیر مغوی لڑکے کے گاؤں یا قصبے تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہر تھانے میں پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، اگر وہ دل لگا کر کوشش کریں تو گھر سے غائب ہونے والے کسی شخص کو ڈھونڈ نکالنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ مگر اس سر کھپائی کی نوبت تو تب آتی جب زخمی کوئی بیان نہ دے سکتا، اور مجھے امید تھی کہ وہ بیان دے سکے گا۔ اسی روز میں بلال شاہ مندر اسٹاپ سے واپس آ گئے۔ اگلے روز میرا سب انسپکٹر سارا دن کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح زخمی سے اس کا نام پتہ پوچھ سکے، مگر ڈاکٹروں نے تو اسے اپنے مریض تک جانے ہی نہیں دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مریض کی حالت اس قابل نہیں۔ رات گئے خود میں اسپتال پہنچا اور انچارج صاحب ڈاکٹر سے کہہ سن کر زخمی سے بات کرنے کی اجازت لی۔ زخمی کے پاس جا کر احساس ہوا کہ وہ ڈاکٹر ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا، اس کا چہرہ سوج چکا تھا اور سانسیں آسانی سے آتی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اب آیا ہوں تو بات کر لی ہی جائے، اور یہ فیصلہ کر کے میں نے ٹھیک ہی کیا، کیونکہ وہ رات زخمی کی آخری رات تھی۔ اگلے روز علی صبح وہ جان بحق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے پاس کیا اور کندھے کو ذرا سا ہلا کر کہا، سنو، میں انسپکٹر نواز خان ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو گنڈے تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گئے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مگر اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے اپنی پوری کوشش کر کے آنکھیں کھولی اور دھندلائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر تادیر نہیں دیکھ سکا۔ پلکیں بھاری ہو کر نیچے گر گئیں۔ میں نے کہا، تم حملہ آوروں کے نام بتا سکتے ہو؟ اس کے نیلے ہونٹوں میں ہلکی سی جشن پیدا ہوئی۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں کے پاس لگا دیا۔ وہ کسی کا نام لے رہا تھا۔ بے پناہ کوشش کے باوجود میں یہ نام نہیں سن سکا۔ تفتیش کرنے والے کے لیے یہ بہت بے بسی کا لمحہ ہوتا ہے۔ مظلوم اس کے سامنے ہوتا ہے، ظالم کا نام مظلوم کے ہونٹوں پر ہوتا ہے، لیکن جسم میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ قانون کی مدد کر سکے۔ صرف 2-3 لفظوں کی بات ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کروڑوں الفاظ بولنے والا شخص اپنی زندگی کے یہ لفظ اہم ترین ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسے موقع پر تحریر سے کام لیا جاتا ہے۔ میرا دھیان بھی اس طرف گیا، لیکن ایک تو زخمی کے دونوں ہاتھوں پر پلستر جکڑا ہوا تھا، دوسرا وہ پڑھا لکھا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجبوری ہی مجبوری تھی۔ پہلے سوال کا جواب حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد میں نے دوسرا سوال پوچھا، تم ناری پور کے کس گاؤں سے آئے ہو؟ 2-3 بار سوال دہرایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے لب ایک بار پھر ہلے۔ میں نے کان پھر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے ایک بار پھر مدم سرگوشی کی، لیکن سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا میرے۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ ہر بار جب وہ اپنے گاؤں کا نام بتانے لگتا، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے مل جاتے۔ یہ بڑی باریک سی بات تھی، لیکن اتفاقاً نظر میں آ گئی۔ اس بات کا نظر میں آنا بعد میں میرے لیے بڑا ہی مددگار ثابت ہوا۔ ہونٹوں کے ملنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس گاؤں کا نام لے رہا ہے اس کا پہلا حرف بے، پے یا میم سے آتا ہے۔ یہی 3 حروف ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں نے ایک بار پھر زخمی کی سرگوشیاں سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر ناکام ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ فی الوقت زخمی سے کچھ بھی معلوم کرنا ممکن نہیں۔ میں نے اس سے تسلی اور تشفی کی چند باتیں کیں اور کہا کہ وہ بے فکر رہے، اس کا بیٹا جہاں بھی ہے ہم ڈھونڈ نکالیں گے، وہ بس جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کوشش کرے۔ اس نے بھرپور کوشش کے بعد دوبارہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ نظریں مجھے تا زندگی یاد رہیں گی۔ ان نظروں میں آنسو تھے، التجائیں تھیں، درد کا سمندر تھا اور خاموش گزارش تھی، دیکھو میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مفلس اور مجبور ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، مدد کرو میری، بے رحم دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو۔ زخمی زیادہ دیر میری طرف دیکھ نہیں سکا، اس کی ناتوانی پلکوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھایا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس نیک صورت شخص کو آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اگلی صبح اس نے دم توڑ دیا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد اس کی لاش اسپتال کے مردہ خانے میں رکھ دی گئی۔ اب یہ معاملہ قتل کیس بننے کے بعد بہت زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر نارا پور کی طرف جانے کا فیصلہ لیا۔ ایک سب انسپکٹر کو چارج دینے کے بعد میں نے عملے کے 2 آدمی ساتھ لیے
اور پٹنہ سے غازی پور ناری پور روانہ ہو گیا۔ ناری پور پٹنہ بھاگپور کے علاقے کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ ان دونوں تو ویسے بھی بنگال میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ اس بھوک ننگ کا اثر ان علاقوں میں بھی تھا۔ کمزور لوگ، لاغر مویشی، بھوکے ننگے بچے اور خشک زمینیں۔ ناری پور میں مجھے دور دور تک یہی مناظر نظر آئے۔ مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ پتلی تھی۔ ناری پور میں تو جیسے انہیں سانپ سونگھا ہوا تھا۔ بھوک اور غربت کی مار پڑ رہی تھی۔ ہندو اکثریت نے ہر طرح سے ان کا ناطہ بند کر رکھا تھا۔ مسلمان راہگیر ہماری سرکاری جیپ کو دیکھ کر سہمتے اور راستے سے فوراً ہٹ جاتے۔ گلیوں بازاروں کھیتوں اور کھلیانوں میں کہیں مجھے کوئی مسلمان عورت نظر نہیں آئی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ چند ہفتے پہلے ہونے والے ہندو مسلم فسادات کے اثرات ابھی بھی یہاں پر باقی ہیں۔ ہم ایک طویل کچے راستے پر سفر کرنے کے بعد شام 6 بجے ناری پور کے تھانے میں پہنچے۔ یہاں پر ایک فرما اندام ہندو روپ رائے تھا۔ روپ رائے پر تو روپ نام کو نہیں تھا، بس گوشت ہی گوشت چڑھا ہوا تھا۔ اس بدحال علاقے میں موٹے تازے شخص کو دیکھ کر حیرانی ہوتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس علاقے کی بدحالی اور بھوک کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ بلال شاہ روپ رائے کو دیکھ کر خوش ہوا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، روپ رائے کھانے پینے کا شوقین لگتا تھا اور ایسے شخص کا مہمان بن کر بلال شاہ کو ہمیشہ مسرت ہوتی۔ روپ رائے ہماری آمد پر حیران ہوا، تاہم جب میں نے اسے اپنا مکمل تعارف کروایا اور آمد کی وجہ بیان کی تو اس کی الجھن کم ہو گئی۔ اس نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور تھانے کے 2 صاف ستھرے کمروں میں ہمارے بستر لگا دیے۔ رات ہم چین سے سوئے۔ صرف رجسٹرار سدھو کو مشکل پیش آئی۔ کہیں سے ایک موٹی سی چھپکلی اس کے بستر پر آ گئی۔ سدھو نے اسے مار بھگایا، لیکن وہ پھر ہمارے بستر ہونے کے لیے آ گئی۔ سدھو اور چھپکلی میں گھنٹہ آگ مچولی ہوتی رہی۔ آخر سدھو نے ہار مان لی اور دوسرے کمرے میں لیمپ جلا کر بیٹھ گیا اور حدیث کی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ باقی رات اس نے یہی کتاب پڑھنے میں گزار دی۔ جب بلال شاہ کو رات یہ پتہ چلا کہ سدھو صاحب کے بستر پر ایک بہت خاص قسم کی چھپکلی آن گری تھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آئندہ 2-3 راتیں جاگ کر ہی گزارے گا۔ علی صبح روپ رائے ایک موٹی سی فائل لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، انسپکٹر نواز، اس نے تقریباً ساری چوکیوں میں پتہ کروا لیا ہے۔ پچھلے 15-20 روز میں ہمیں کسی بھی باپ بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں ملی، نہ ہی کسی مخبر نے ایسی اطلاع دی ہے۔ یہاں رپورٹ کروانے کا رواج بہت کم ہے اور گمشدگی وغیرہ کی رپورٹ تو کوئی درج کرواتا ہی نہیں۔ لوگ خود ہی اپنے معاملے نپٹانا چاہتے ہیں یا پھر عاملوں اور تعویذ گنڈے والوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، انسپکٹر روپ رائے، جب تجھ جیسے پاپی ورتی پہن کر بیٹھے ہوں تو کون رخ کرے گا تھانوں کا؟ میں نے انسپکٹر روپ رائے سے پوچھا، کیسی ہے یہ فائل؟ وہ بولا، تمہیں نے تو کہا تھا لانے کو۔ اس میں پورے پٹنہ اور رانا ناسی کے دیہات کی تفصیلات اور قصبات اور گلیوں کی تفصیل ہے۔ ناری پور کے دیہات کا بھی ذکر ہے اس میں۔ میں نے کہا، اتنی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی مجھے، میں تو صرف قریبی دیہات کے نام دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ورق گردانی کی اور ایک صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ یہاں انگریزی کے ٹائپ میں دیہات اور قصبوں کے نام لکھے تھے۔ اس فہرست میں 2 نام میرے مطلب کے تھے، ایک گاؤں کا نام میلی اور ایک قصبے کا نام شاہی تھا۔ میں نے تفتیش کا کام انہی 2 ناموں سے شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ نام میم اور بے سے شروع ہوتے تھے۔ 2 مخبران ان دیہات میں بھیجے گئے۔ صرف 1.5 گھنٹے میں یہ خوشگوار اطلاع میں سن رہا تھا کہ میلی گاؤں میں ایک اہم سراغ ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ سراغ ایک دبلے پتلے شخص کی صورت میں تھا۔ اس کا نام حسن دین تھا اور یہ میلی گاؤں میں سبزی فروخت کرتا۔ حسن دین کو 3 سپاہیوں نے دبوچ رکھا تھا، جیسے وہ خطرناک مجرم ہو جو ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اتنے پریشان نہ ہوں، کمزور سا بندہ ہے، چھوڑ دیں اسے اور اسے ذرا سیدھے کھڑے ہونے کا موقع دیں۔ میرے کہنے پر حسن دین کو چھوڑ دیا گیا۔ میرے اشارے پر وہ سماٹتا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوسیدہ کرتے کی نیلی موری کا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی تھیں اور درد تھیں۔ سپاہی نے بتایا کہ یہ نصر اللہ کا دوست ہے۔ میں نے پوچھا، کون نصر اللہ؟ ہیڈ کانسٹیبل نے بولا، وہی شخص جس کی آپ نے تصویر دکھائی تھی اور جس کا بیٹا اغوا ہوا ہے۔ میرے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ میں نے فالتو آدمی کو کمرے سے باہر بھیج کر نکال دیا
اور بڑے تحمل کے ساتھ حسن دین سے پوچھ تاچھ شروع کی۔ حسن دین نے عاجزی سے کہا، جناب علی، میرا نصر اللہ سے کوئی یارانہ نہیں تھا، معمولی سی بول چال تھی۔ محلے داروں نے خواہ مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں نے کہا، بھلے مانس، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا یارانہ ہوتا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصر اللہ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسے ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کے وارثوں کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حسن دین نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی پریشانی اس بات کا ثبوت تھی کہ نصر اللہ سے اس کی گہری جان پہچان ہے۔ میں نے کہا، حادثے کے بارے میں تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کوئی عزیز رشتے دار ہے یہاں پر؟ نہیں جناب، کوئی بھی نہیں، جو دو ایک تو تھے وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ حسن دین کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نصر اللہ کے پڑوسی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصر اللہ یہاں سے کب اور کن حالات میں گیا، اور اس کے دوسرے لوگ کون تھے؟ حسن دین خشک ہونٹوں پر زبان پھیرا۔ جناب علی، مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا۔ نصر اللہ کہتا تھا کہ مظفر پور میں اس کے کسی رشتے دار کی شادی ہے، وہاں جا رہا ہے اپنی بیٹی سریا کے ساتھ۔ وہ پچھلے بدھ سے یہاں نکلا تھا، جاتے ہوئے مجھ سے نہیں ملا، اس لیے معلوم نہیں کہ وہ کب روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا، اس کا لڑکا بھی ساتھ تھا۔ لڑکا؟ جی ہاں۔ حسن دین کچھ ہکلا کر چپ ہو گیا، وہ صاف طور پر بات چھپا رہا تھا۔ انسپکٹر روپ رائے نے اسے ڈانٹ کر کہا، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کر، جو پوچھا جا رہا ہے وہ صاف صاف بتا۔ حسن دین ایک بار پھر ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو حسن دین، 4 روز پہلے پٹنہ میں نصر اللہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہمیں مجرموں کی تلاش ہے۔ یہ تلاش تبھی کامیاب ہوگی جب تم ہماری مدد کرو گے۔ نصر اللہ کے قتل کا سن کر حسن دین کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے لرزتے ہونٹوں سے بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم جناب، میں جو جانتا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ مجھ پر رحم کریں سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حسن دین کی حالت بہت پتلی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ایسے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے انسپکٹر روپ رائے سے کہا، رائے صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں خود گاؤں چلنا چاہیے۔ نصر اللہ کو جاننے والے اور بھی بہت لوگ ہوں گے، وہاں سے اصل بات کا پتہ چل ہی جائے گا۔ روپ رائے نے حسن دین کو چند کھٹی میٹھی گالیاں دیں اور تھانے سے رخصت ہو گیا۔ کمرے سے یوں نکلا وہ جیسے یہاں سے اسے پھانسی لگایا جانے والا تھا۔ دوپہر کا شہنشاہی کھانا کھانے کے بعد جب بلال شاہ کو غنودگی چڑھنے والی تھی تو میں نے اسے کہا کہ ہم میلی جا رہے ہیں، شام تک آ جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ وہ زور سے بولا، کیا کہا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں کان سے روئی نکالی اور کہا، جناب شاہ صاحب، میلی جا رہے ہیں ہم۔ دراصل اسے کان میں دوائی ڈال کر اوپر سے روئی ٹھوسی ہوئی تھی، بایاں کان تو اس کا ویسے سے ہی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایک ہنگامے میں چوٹ لگ گئی تھی اور الٹی سیدھی دوائیں ڈال کر اس نے کان کا بیڑا غلق کر لیا۔ میں نے روئی دوبارہ اس کے کان میں ٹھوسی اور خدا حافظ کہہ کر انسپکٹر روپ رائے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سندھو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان آدمی تھا اور خاصا جوشیلا بھی، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس بدحال علاقے میں ہمارے ساتھ مارا مارا پھرنے کی۔ وہ اپنی گواہی کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار نامی پور کے تھانے سے میلی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کچا تھا، دونوں طرف خستہ حال جھونپڑے اور اجڑے پجڑے کھیت نظر آ رہے تھے۔ مزدور زن اور بچے تھانے دار روپ رائے کو دیکھتے تو جھک جھک کر سلام کرتے۔ راستے میں میں نے ایک گھڑ سوار ASI کو دیکھا۔ اس نے ایک ملزم کے دونوں ہاتھ رسی میں جکڑ رکھے تھے۔ رسی گھوڑے کی زین سے بندھی تھی۔ ملزم کی جوان سال بیوی 3 بچوں کے ساتھ اپنے مصیبت زدہ شوہر کے پیچھے پاؤں پاؤں گھسیٹتی آ رہی تھی اور منتیں سماجت کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ انسپکٹر روپ رائے کو دیکھ کر ASI نے گھوڑے سے کود کر سلیوٹ کیا اور رپورٹ دی۔ اس کے بعد وہ سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ عورت کی آہوزاری تادیر میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ تقریباً 4 میل سفر کر کے ہم میلی گاؤں پہنچ گئے۔ ہماری آمد کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ پورا گاؤں ہوشیار شاباش دکھائی دیتا۔ مکھیا کے گھر سے باہر چارپائیاں ڈال دی گئیں اور برشی برادر ہندو معاشرے چوکس کھڑے تھے۔ وہ لوگ جن سے پوچھ گچھ کی جانی تھی ہمارے آنے سے پہلے ہی موجود تھے اور زمین پر اکڑو بیٹھ چکے تھے۔ ہم چارپائی پر بھرا جمان ہو گئے۔
قریبی 2 صاف شفاف گھڑے رکھے تھے اور ان کے گرد سرخ صافیاں لپٹی ہوئی تھیں، جیسا کہ معلوم ہوا کہ ان میں ہمارے لیے ٹھنڈا دودھ تھا۔ مختلف رسموں سے فارغ ہو کر میں نے نصر اللہ کے خاص جان پہچان والوں سے پوچھ تاچھ شروع کی۔ ان میں 5-6 مسلمان اور 3 ہندو تھے۔ ان سب نے یہی بتایا کہ مظفر پور میں نصر اللہ کے کسی عزیز کی شادی تھی اور وہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتا۔ ان لوگوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا، اور وہ یہ کہ نصر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لڑکا گاؤں سے اس کے ساتھ گیا۔ یہ بہت ہی الجھانے والی بات تھی۔ اگر نصر اللہ کا کوئی لڑکا یا بیٹا نہیں تھا تو اغوا ہونے والا لڑکا کون تھا؟ مجھے یاد آیا کہ تھانے میں پوچھ تاچھ کے دوران حسن دین بھی لڑکے کے ذکر پر چونکا تھا۔ اس نے بڑا ہی گول مول سا جواب دے کر اس ذکر سے جان چھڑا لی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ حسن دین سبزی فروش ان سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات ہم نے میلے ہی میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ مکھیا نے اپنی حویلی کا ایک حصہ ہمارے لیے خالی کر دیا۔ شام کے کھانے میں پورے گاؤں نے پورا زور لگایا۔ ہم کل 6 آدمی تھے، لیکن نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے 30 آدمیوں کا کھانا سجا ہوا تھا۔ مرغی مچھلی سے لے کر تیتر بٹیر اور فروٹ سے لے کر شراب اور کباب تک سب کچھ دسترخوان پر حاضر تھا، اور ابھی مزید لایا جا رہا تھا۔ لگتا تھا علاقے میں روپ رائے سے بڑی محبت کی جاتی ہے۔ اسے آپ زبردستی کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے بلال شاہ کی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا۔ یہ دسترخوان ہوتا اور بلال شاہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور ٹوٹ ہی جاتا۔ کھا پی کر روپ رائے تو مقامی لوگوں کو شکایت سننے بیٹھ گیا اور میں چہل قدمی کے لیے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ ایک مقامی کانسٹیبل کے علاوہ سندھو بھی میرے ساتھ تھا۔ راستے میں نے سندھو سے سرگوشی کی، یار کسی طرح حسن دین سے ایک ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ایسے ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ سندھو کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بولا، ابھی راستے میں اس کانسٹیبل نے مجھے حسن دین کا گھر دکھایا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں رات کسی وقت حسن دین کو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ کیسا پیغام؟ یہی کہ وہ کسی وقت خاموشی سے ناری پور تھانے پہنچ جائے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں، وہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہے۔ سدھو نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم ابھی سے تم کسی بہانے اس کانسٹیبل کو واپس تھانے کوئی چیز لانے بھیج دو۔ اس کے واپس آنے تک ہم حسن دین کے گھر گھس چکے ہوں گے۔ میری بات سدھو کی سمجھ آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا، پھر کڑھا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں نواز صاحب، یہ جوتی کاٹ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں ہے نا، جوتی اور بیوی میں یہی فرق ہوتا ہے، جوتی نہیں کاٹتی ہے اور بیوی پرانی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نواز صاحب، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کا پاؤں ٹٹولا، پھر کانسٹیبل سے کہا، سنجے جاؤ تھانے سے کوئی چپل لے آؤ، اس کے لیے ہم یہیں کھڑے ہیں، ذرا جلدی آنا۔ کانسٹیبل نے اٹینشن ہو کر فوراً جی اچھا کہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ سدھو نے ہانک لگائی، بھائی صاحب یہ جوتے تو لیتے جاؤ۔ کانسٹیبل واپس آیا اور جوتی لے کر اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اور سدھو اٹھے اور بڑی ہی تیزی سے آبادی کی طرف چل دیے۔ حسن دین کا گھر گاؤں کی ایک بیرونی گلی میں تھا۔ گھر کیا تھا، کچا پکا جھونپڑا تھا۔ دروازے پر ایک مریل سی گدی بندھی ہوئی تھی۔ بیرونی دیوار بڑی خستہ حالت میں تھی۔ میں نے گلی میں آگے پیچھے دیکھا، کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ موقع بڑا ہی مناسب تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک ڈری ہوئی آواز سنائی دی، کون؟ میں پہچان گیا، یہ حسن دین ہی تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، حسن دین، میں ہوں انسپکٹر نواز، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف حسن دین کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ چند لمحے کچھ بھی نہ بول سکا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ کسی طرف کی دیوار پھلان کر بھاگی نہ جائے۔ بہرحال یہ نوبت ہی نہ آئی۔ آہٹ ہوئی اور حسن دین نے کپکپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھول دی۔ میں اور سدھو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندر گھس گئے۔ سدھو نے کنڈی دوبارہ چڑھا دی۔ صحن میں ایک طرف دکان کی بچی کچی سبزی ٹوکروں میں پڑی ہوئی تھی، اندر ایک کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں حسن دین کی بیوی مرغی کی طرح اپنے دونوں بچوں کو پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ نہ جانے ہمارے اس طرح اندر گھس آنے سے اس نیک بخت کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ غالباً اس چار دیواری میں اگر کوئی قیمتی چیز تھی تو اس کی جوانی ہی۔ یہی وجہ تھی کہ حسن دین اتنا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔
10-15 منٹ کی سخت کوشش کے بعد میں اس کا بے پناہ خوف کم کرنے میں کامیاب ہوا۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنے اعتماد میں لے کر زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ حسن دین سے میرا سب سے اہم سوال یہی تھا کہ وہ لڑکا کون تھا جو نصر اللہ کے ساتھ گیا اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہوا۔ جواب میں حسن دین بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جناب، نصر اللہ کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہاں سے کسی لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ میں نے سدھو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اس بس میں موجود تھا، وہ لڑکا اس کے سامنے اغوا ہوا تھا۔ حسن دین نے تھوک نکل کر ادھر ادھر دیکھا جیسے راز فاش ہونے سے ڈر رہا ہو، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، وہ لڑکا نہیں تھا جناب، وہ نصر اللہ کی بیٹی سریا تھی۔ یہ انکشاف ہم دونوں کے لیے دماغہ خیز تھا۔ میں حیرت سے حسن دین کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فوراً کوشوان چھوٹو رام کی بات یاد آئی کہ وہ عجیب سا لڑکا تھا، سمٹا سمٹایا اور سیما ہوا بیٹا ہوا تھا۔ سدھو نے بھی بتایا تھا کہ اغوا کے وقت لڑکے پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا اور وہ معمولی سے بھی چیخو پکار نہ کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نصر اللہ اپنی بیٹی کو لڑکے کے روپ میں لے کر یہاں سے لے جا رہا تھا۔ لیکن کیوں وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ گھر بار چھوڑ کر، بیٹی کا سر مڈوا کر، اسے مردانہ لباس میں چھپا کر یہاں سے بھاگ رہا تھا؟ کیا یہ ہندو مسلم کا فساد تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ واردات کے وقت نصر اللہ نے گنڈوں کی اتنی شدید مزاحمت کیوں کی اور انہیں روکنے کی کوشش میں جان کی بازی کیوں ہار گیا۔ وہ گنڈے اس کی عزت کو اس کے سامنے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اپنی بچی کو درندوں کے قبضے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی۔ بستر مرگ پر نصر اللہ کی فریادی نظریں مجھے یاد آئیں اور ذہن میں انگارے سے بڑھنے لگے۔ میں نے حسن دین سے کہا، حسن، اگر تمہاری اطلاع کو درست مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کس کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگا تھا؟ حسن دین کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ کچھ نہیں جانتا میں صاحب، جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم نے پہلے بھی کہی تھی اور اس کے بعد تم نے سریا والا انکشاف کیا ہے۔ دیکھو حسن، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہیں دکھ دینے نہیں، تمہارا دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ حسن دین کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے اسے نگاہ ملاتے ہوئے پوچھا، کیا نصر اللہ ہندوؤں کے ڈر سے بھاگا تھا؟ میرے سوال نے حسن دین کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ ہاں صاحب جی، وہ انہی ظالموں کے خوف سے بھاگا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے، ہمارے مردوں کو برچھیوں سے چھیدا اور ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے ہم پر نہیں توڑا؟ ہم تو شاید پیدا ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوئے ہیں۔ مشکل سے چند مہینے گزرے ہیں کہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ہر دفعہ ہماری بربادی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ حسن بڑی زور و شور سے رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، اس دفعہ کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ نہیں معلوم، پچھلے 7-8 ماہ سے تو بالکل سکون تھا۔ ہم خوش تھے کہ شاید زندگی آسان ہو جائے، مگر یکدم پھر آگ بھڑک اٹھی۔ سنا ہے کہ سلطان پور گاؤں میں ہندو جاٹوں کے لڑکے نے مسلمان درزی کی بیٹی کو سرے راہ چھیڑا۔ لڑکی نے گھر جا کر شکایت کی، بس اسی سے بات بڑھ گئی۔ رات کو 8-10 گنڈے آئے اور درزی کی بیٹی کو اس کی سہیلی سمیت اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو مسلمان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ انہوں نے جاٹوں کے 2 گھروں کو آگ لگا دی۔ اس آگ کی چنگاریاں پوری ناری میں پھیل گئیں اور جگہ جگہ فساد بھڑک اٹھا۔ مسلمانوں کی اکثریت صرف 3-4 دیہات میں ہے، باقی ہر جگہ ہندو زیادہ ہیں۔ وہ غصے میں بھپر کر مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ ایک رات میں کم از کم 23 آدمی مارے گئے، جبکہ زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ مسلمانوں کے 100 سے زائد گھر نظر آتش کر دیے گئے، جبکہ کئی لڑکیاں اٹھا لی گئیں۔ 3 لڑکیاں تو صرف میلی سے ہی اٹھائی گئیں۔ ان میں سے 2 کی بنینا لاشیں اگلے روز شمشان گھاٹ سے ملی تھیں۔ اس فسادی گاؤں کے مکھیا کا بیٹا راجن بھی زخمی ہوا۔ اس کی ٹانگوں کے درمیان خنجر لگا تھا اور جسم کا نازک حصہ کٹ گیا۔ فساد کے بعد نصر اللہ کے ایک ہندو پڑوسی نے یہ بات پھیلا دی کہ راجن کو چھرا مارنے والا نصر اللہ ہی تھا۔ دراصل اس شخص کا کھیت نصر اللہ کے کھیت کے ساتھ تھا۔ ان میں دیر سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ اس شخص نے موقع غنیمت جان کر نصر اللہ کو ایک جھوٹے معاملے میں الجھایا۔ ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے تو بس چنگاری کی ضرورت تھی۔ وہ نصر اللہ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ گاؤں میں بظاہر امن و امان ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر مکھیا کے گنڈے نصر اللہ کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ نصر اللہ ان حالات سے بہت خوفزدہ تھا۔
ایک بیٹی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹی بھی بلوائیوں کا نشانہ بن جائے۔ خواہ اسے مشورے دے رہے تھے کہ وہ میلی چھوڑ کر سلطان پور چلا جائے یا پھر پٹنہ کی طرف نکل جائے۔ ان مشوروں کو مان کر وہ چپکے چپکے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گاؤں سے نکلنا تو زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پورا علاقہ فساد زدہ تھا۔ جوان بیٹی کے ساتھ اس علاقے میں سے بخیر و عافیت نکل جانا بہت دشوار تھا۔ نصر اللہ نے بیٹی کے مال بٹوا کر اسے لڑکے کا روپ دیا اور راتوں رات گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ مظفر پور جانے کا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر گیا اور اس امید پر گیا تھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کی قسمت میں تو واپس آنا تھا ہی نہیں۔ حسن دین نے گلوگیر آواز میں کہا، میں قسم کھاتا ہوں جناب عالی، نصر اللہ کا قتل مکھیا نے کیا ہے یا بدواری دادا نے؟ میں نے پوچھا، یہ بدری دادا کون ہے؟ حسن دین نے حیران نظر آنے لگا، جیسے سمجھ نہ رہا ہو کہ ایک پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود میں بدری دادا سے کیوں کر واقف نہیں ہوں۔ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، حسن دین، میں کل ہی پٹنہ سے آیا ہوں، مجھے یہاں کے سرگراہ لوگوں کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم۔ حسن دین نے کہا، جناب، بدری دادا پرشاد و شخص ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں کی بلا کو چپٹا ہوا ہے۔ زندہ آدمی کو الٹا لٹکا کر قصابوں سے اس کی چڑی اتروا لینا بدری کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے گنڈے پورے علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں اور کسی کا جان و مال ان سے محفوظ نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، نچلی ذات کے ہندو بھی اس کے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تازہ فساد جو یہاں ہوا ہے، اس میں 100% بدری پرشاد کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے آگ لگوا سکتا ہے۔ اچانک حسن دین کو احساس ہوا کہ وہ جذبات کی رو میں مجھے کچھ زیادہ ہی بتا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ تھانے دار صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ یہ باتیں بس اپنے تک ہی رکھنا، ورنہ میرے اور میرے بچوں کا خون آپ کے سر ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سدھو نے اس کے بغلوں میں ہاتھ دے کر بڑی مشکل سے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے اسے بدری اور پرشاد کا پتہ پوچھا۔ حسن دین نے اس کے قصبے کا نام رنگی بتایا اور بتایا کہ وہ فساد کے دوران ہی پٹنہ چلا گیا تاکہ اس پر اس خون خرابے کا الزام نہ آ سکے، اور اب تک وہ پٹنہ میں ہی ہے۔ حسن دین بہت کام کی باتیں بتا رہا تھا، لیکن میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہم دو کانسٹیبل کو چکر دے کر یہاں آئے تھے، اور یقینی بات تھی کہ کانسٹیبل ہمیں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اگر بات انسپکٹر روپ رائے تک پہنچ جاتی تو ہماری باقاعدہ تلاش شروع ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے حسن دین سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد موقع نکال کر چپکے سے پٹنہ آئے، وہاں اطمینان سے بات کریں گے۔ ہم جس خاموشی سے حسن دین کے گھر میں گھسے تھے، اسی خاموشی سے نکل آئے۔ تھانے کے راستے ہی میں کانسٹیبل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ سدھو کے چپل اٹھائے نہ جانے کب سے چکراتا ہوا پھر رہا تھا، اور اب ہماری گمشدگی کی اطلاع روپ رائے کو دینے جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی۔ دراصل فسادات کی وجہ سے یہ علاقہ بہت غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اگر ہم کچھ دیر اور نہ ملتے تو یقیناً گاؤں میں کھلبلی مچ جاتی۔ رات میلی میں گزارنے کے بعد اگلے روز علیہ صبح ہم واپس ناری پور روانہ ہو گئے۔ ہم ساپیر کے وقت ناری پور پہنچ سکے۔ بلال شاہ ہماری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کا ثبوت اس بات سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ ساپیر کے 2:30 بجے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ یہ وقت بلال شاہ کے سونے کا ہوتا تھا۔ دوپہر کو لمبی لسی پی کر لمبی تان کر سونا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ دوپہر کو وہ جہاں کہیں جس حال میں بھی ہوتا، آنن فانن سونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ 2-3 مرتبہ امرتسر سے جالندھر آتے ہوئے وہ بس میں ہی سو گیا۔ بلال شاہ کو جاگتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے حال احوال پوچھا۔ رات بھر انتظار کرنے والی بیوی کی طرح پہلے تو اس نے جڑی کٹی سنائی، پھر غصہ تھوک دیا۔ اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ بلال شاہ مجھے علیحدہ کمرے میں لے آیا اور کہا، خان صاحب، جب سے مجھے کم سنائی دینا شروع ہوا ہے، تھوڑا سا فائدہ بھی ہو گیا ہے۔ باتیں کرنے والے میری طرف سے بے فکر رہتے ہیں، اور کئی باتیں ایسی بھی میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں پہنچی تھیں۔ میں نے کہا، تمہیں کم سنائی دینے لگا ہے، مگر اس وقت تو تم بڑے آرام سے میری باتیں سن رہے ہو۔ وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ بس یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ کل رات میں اسی کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں صبح کی ڈیوٹی والا سب انسپکٹر اور اس کے ساتھی بات کر رہے تھے۔ سارے ہی ہندو تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ
ناری پور کی پولیس غیر جانبدار نہیں، عملے میں زیادہ تر ہندو ہیں، یہ اندر خانے ہندو بلوائیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ رات ہندو ایس آئی نے تھانے کی 2 سرکاری بندوقیں اپنے من پسند گنڈوں کو دی ہیں۔ کاغذوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوقیں خراب تھیں اور مرمت کے لیے بھیجی ہیں۔ رات عملے کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ علاقے کا امن و امان وقتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں یا ہفتوں بعد پھر فسادات پھوٹ پڑیں۔ بلال شاہ کی یہ اطلاع واقعی بہت اہم تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شبہ ہو رہا تھا کہ روپ رائے جیسا تھانے دار انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔ وہ اوپر سے بھائی چارے کی باتیں کرتا تھا، لیکن اندر سے مسلمانوں کو رگڑا دینے میں مصروف تھا۔ وہ بیچارے تو پہلے ہی پیسے ہوئے تھے، اب اور بے سر و سامان ہو گئے تھے۔ وہ تھانہ جس نے ان کی حفاظت کرنا تھی، ان کے خلاف بلوائیوں کو ہتھیار دے رہا تھا۔ یہ معمولی ظلم تو نہیں تھا۔ اسی روز میں اپنے عملے کے ناری پور سے پٹنہ واپس آ گیا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد ہم رات 11:30 بجے تھانے پہنچے۔ یہاں ابھی تک مغوی لڑکی یعنی سریا کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ میرے قائم مقام سب انسپکٹر نے کئی جگہ چھاپے مارے، لیکن ناکام رہا۔ میں نے صبح ہوتے ہی بدری دادا کی تلاش شروع کر دی۔ حسن دین کے مطابق یہ شخص اس وقت پٹنہ میں ہی تھا، اور پٹنہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ آدمی سمندر میں قطرے کی طرح گم ہو جائے۔ کوشش کر کے بدری جیسے شخص کا کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے چاروں طرف اپنے مخبر دوڑائے، دوسرے تھانوں کے مخبروں سے بھی مدد لی اور بدری کی تلاش شروع کر دی۔ جلدی ایک سیٹ کا کھوج مل گیا جس کے پاس کبھی کبھی بدری قیام کرتا۔ میں نے ایک ہوشیار ایس آئی کے ذریعے سیٹ کی اچھی طرح ٹو کروائی، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جسے پتہ چلتا کہ بدری اس دفعہ بھی اس سیٹ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی دوران میلی سے حسن دین بھی چھپتا چھپاتا پٹنہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے مہمان کی طرح عزت دی اور ہر طرح اس کی دلجوئی کی۔ رات کو تنہائی میں نے اس سے دیر تک بات چیت کی۔ حسن دین نے کہا، جناب میں پرسوں سلطان پور گیا، اس لڑکی کی ضمانت ہو گئی ہے جس نے درزی کی لڑکی کو اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سلطان پور وہی گاؤں ہے جہاں سے فساد شروع ہوا۔ میں نے حسن دین سے پوچھا، تم جاٹوں کے لڑکے کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، حسن دین نے جواب دیا۔ فساد کی جڑ تو یہی لڑکا ہے۔ پہلے اس نے اس لڑکی کو چھیڑا، پھر ساتھی لے کر آ گیا اور ایک سہیلی سمیت اسے اٹھا کر لے گیا۔ دونوں لڑکیاں پورے 2 روز ان شیطانوں کے پاس رہیں، اور اب 1 مہینہ پورا بھی نہیں ہوا کہ وہ ضمانت پر رہا ہو کر گھر آ گیا۔ پورے سلطان پور میں گردن اکڑا کر چلتا پھرتا ہے اور ٹھٹے کرتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ ان لڑکیوں کے وارثوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایسی باتوں سے ہی تو فساد شروع ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ بالکل جناب، یہی حالت رہی تو کسی وقت پھر خون خراب ہو جائے گا۔ آگ بجھی نہیں ہے، بس سمجھے کہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے اس ہندو لڑکے کا؟ گوپال جی، بڑا ہی خرانٹ لڑکا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں نے کہا، ایک کام کرو حسن دین، سلطان پور چلے جاؤ اور اس گوپال پر نظر رکھو۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ کیا ایسا کر سکتے ہو تم؟ وہ بولا، سلطان پور میں میرا بہنوئی رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ آج کل اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں دوسرے تیسرے روز جاتا ہوں اور کچر پر سبزی لاد کر لے آتا ہوں۔ کبھی دل چاہے تو رات اس کے گھر پر بھی رہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی مناسب بات ہے، تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ سلطان پور چلے جاؤ اور کسی بہانے چند روز کے لیے اپنے بہنوئی کے پاس ہی رہو۔ حسن دین خوفزدہ نظر آتا تھا، مگر میری ہلا پر وہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے اسے واپس ناری پور بھیج دیا۔ احتیاط کے طور پر میں نے ایک ہوشیار کانسٹیبل کو دیہاتی لباس میں اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ تقریباً 4 روز کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور دوپہر سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں تھانے میں ایک سائل کی شکایت سن رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل ہانپتا کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جسے میں نے حسن دین کے ساتھ سلطان پور بھیج رکھا تھا۔ میں نے سائل کو باہر بھیج کر کانسٹیبل عطا محمد کو پاس بٹھایا اور بولا، جناب میں اور حسن دین گوپال کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ آج صبح سویرے سلطان پور سے چلا، کوئی 4 میل پیدل چل کر پکی سڑک تک پہنچا اور وہاں سے لاری میں بیٹھ کر پٹنہ آیا ہے۔ ہم سلطان پور سے اس کے ساتھ لگے رہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لاری اڈے سے پیدل چل کر کرچن چوک پہنچا اور اب وہاں سے ایک جوا خانے میں موجود ہے۔ کانسٹیبل نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ میں نے اسے پوچھا، حسن دین کہاں ہے؟ کانسٹیبل نے کہا،
میں نے اسے کرشن چوک ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدلے اور سادہ لباس میں کانسٹیبل کے ساتھ کرشن چوک کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ شہر کا ایک بدنام علاقہ تھا۔ ہم نے جیپ کرشن چوک سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی اور پیدل ہی چل پڑے۔ چوک میں زبردست گھما گائی تھی۔ حلوائیوں، پان فروشوں اور گاہکوں کی انگنت دکانیں تھیں۔ کانسٹیبل مجھے ایک تنگ بازار میں لے گیا۔ میں نے سر پر ایک بڑا سا رومال ڈال رکھا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ میرا چہرہ کم سے کم نظر آئے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے علاقوں میں پولیس والے کا پہچاننا جانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہوٹل کی سیڑھیاں چل کر ہال کمرے میں داخل ہو گئے اور کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اس میز پر حسن دین پہلے سے موجود تھا۔ وہ کسی کبوتری کی طرح سہما ہوا تھا۔ اس ماحول میں حسن دین جیسا شخص سہمنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ چاروں طرف شور گپالا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ شہر بھر کے لفنگے اور اوباش یہاں جمع ہو گئے۔ ان گانوں کی آوازوں میں ہر شخص چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ فضا میں دھواں تھا اور شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل عطا محمد نے ایک میز پر بیٹھے سامنے سلونے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی گوپال ہے۔ میں نے غور سے اس گنڈے کو دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا، جسم مضبوط اور صورت سے خباثت ٹپکتی۔ اسی بدبخت نے دردی کی بیٹی کو اٹھایا تھا اور 2 دن اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، لیکن اگر 30 آدمیوں کے قتل کو ذہن میں رکھا جاتا تو یہ جرم اور بھی سنگین اور ناقابل معافی ہو جاتا تھا۔ گوپال ہنس ہنس کر اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اسی مجبور اور بےکس لڑکی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے اغوا اور اس کی بے حرمتی اور بدحالی کی باتیں۔ میری آنکھوں میں انگارے بڑھنے لگے۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور درندگی کے واقعات سنے ہیں۔ کچھ لوگ ان واقعات کو سن کر دل میں درد محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ صرف اپنے چہرے سے ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دکھ کی گہرائی تک کوئی پہنچتا نہیں جو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کے حصے میں آتا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر میں سینکڑوں ایسی عورتوں سے ملا ہوں، ان کے جذبات کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو ایسی عورت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ میں گوپال کی طرف دیکھتا ہوا گہرے انداز میں سوچ رہا تھا کہ اچانک گوپال چونک گیا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دروازے سے وہ راستہ نکلتا تھا جو تہہ خانے میں جوئے کی بیٹھک تک جاتا۔ چند لمحے بعد اس دروازے سے ایک لم شم شخص برآمد ہوا اور اس نے ماتھے پر تلک سا لگا رکھا تھا۔ دائیں کان میں سونے کی مرکی تھی۔ وہ سفید براق دھوتی میں ملوث تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور گنڈا نما شخص تھا۔ اس گنڈے کو میں فوراً پہچان گیا۔ یہ کرشن چوکی کا رہنے والا تھا اور میرے اندازے کے مطابق جوا خانے کا مالک بھی یہی۔ لیکن سونے کی مرغی والا لم شم شخص کون تھا، یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب حاضرین غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کئی اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو گئے۔ کھڑا ہونے والوں میں گوپال اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ مرکی والا شانہ چال چلتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گوپال کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ گوپال نے جلدی سے آگے بڑھ کر نمستے کیا۔ مرغی والا اسے باتیں کرنے لگا، پھر اسے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 2 مسلح گنڈے باڈی گارڈز کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے قریبی میز پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یار یہ سفید دھوتی والا شخص کون تھا؟ وہ گنڈوں کے خاص لہجے میں بولا، کوئی باہر کا بندہ ہے پیارے، بدری دادا کہتے ہیں اسے۔ میں حیران رہ گیا۔ جس بدری دادا کی تلاش میں ہم نے پورا پٹنہ کھنگال ڈالا، وہ اس غیر معروف جوئے خانے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا کھوج بھی کیسے عجیب طریقے سے لگا تھا۔ ہم گوپال کا تعاقب کر رہے تھے اور پہنچ گئے بدری دادا تک۔ یہ ایک نہایت اہم کامیابی تھی۔ گوپال وہ لڑکا تھا جس کی وجہ سے ناری پور کا ہندو مسلم فساد شروع ہوا اور گوپال کا تعلق بدری پرشاد سے تھا۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا تھا کہ ہندو مسلم فساد بدری پرشاد نے ہی شروع کرایا ہو۔ اگر یہ کام بدری پرشاد یعنی بدری دادا کا تھا تو اسے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے اور ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حسن دین کا یہ اندیشہ درست ہے کہ نصر اللہ کے قتل اور سریا کے اغوا کا ذمہ دار یہی بدری دادا ہے؟ میں نے اس میز پر کانسٹیبل اور حسن دین کے ساتھ بیٹھ کر 2 سگریٹ پھونکے اور بدری دادا سے ملنے کا فیصلہ لیا۔ یہ فیصلہ بالکل اچانک تھا اور میرے دونوں ساتھیوں میں سے کسی کو میری نیت کا علم نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں بالائی منزل پر پہنچا۔ میں نے بدری دادا اور اس کے ساتھیوں کو ایک نیم تاریخ راہداری میں مڑتے دیکھا تھا۔ میں نے بھی اسی راہداری میں قدم رکھ دیے اور دائیں بائیں آگے دیکھتا ہوا بڑھنے لگا۔
کسی کمرے سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ دفتر میرے سامنے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک بدری دادا کے پیچھے چلنے والا مسلح گنڈا تھا اور دوسرا گوپال۔ ان دونوں نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا اور پھر رائے برادر گنڈا بولا، کیا لینے آئے ہو؟ اس کے سوال سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس راہداری میں داخلہ منع ہے اور یہاں گھسنے والے کو شکی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں بدری دادا سے ملنے آیا ہوں، جمشید پور سے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ گوپال نے پوچھا۔ میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نواز خان۔ گوپال نے مجھے سارا تاپا گھورا۔ میں ایک سڑک شاپ باپو کے حلیے میں تھا، لہجہ بھی ایسا ہی بنا رکھا تھا۔ گوپال نے خشک لہجے میں کہا، سیدھی طرح نام پتہ بتا، تیرے جیسے آوارہ گردوں کے لیے وقت نہیں ہوتا بدری دادا کے پاس۔ میں نے کہا، منہ سنبھال کر بات کر استاد، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں۔ مسلح گنڈے کو مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ اس نے گھرا کر کہا، تلاشی دو۔ تلاشی کس بات کی؟ میں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا۔ گوپال بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے گریبان پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ دوسرے شخص کا ہاتھ میری جیکٹ کے نیچے پسٹل پر آیا۔ میں ان دونوں کی پھرتی کا قائل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، میری پھٹی ہوئی پرانی جیکٹ پسٹل کے بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں اب بھی حرکت میں نہ آتا تو پھر مار پڑنی یقینی تھی۔ ایسے جوا خانوں میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہونا اور چاقو چل جانا روزمرہ کی بات ہوتی ہے۔ میں نے پشت دیوار سے لگا کر ایک زوردار ٹانگ مسلح گنڈے کے سینے پر رسید کی۔ وہ 2-3 فٹ اوپر اچھل کر سیڑھیوں پر گرا اور لکڑی کی ریلنگ توڑتا ہوا 12 فٹ نیچے میزوں پر جا گرا۔ مجھے لوگوں کے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ گوپال میرے شدید حملے کے سیر میں گرفتار ہو کر ایک سیکنڈ کے لیے اپنی طرف سے غافل ہو گیا۔ یہ غفلت اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر ایک تباہ کن ٹکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرہ کر رہ گیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس ٹکر نے اسے 2 دانتوں سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا میرے پیٹ میں مارا۔ میں نے جھلا کر اسے بڑی بے رحمی سے دھکا دیا۔ وہ چکنے فرش پر پھسلتا ہوا کھٹاک سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور لڑکھڑا کر گرا۔ ایک ہراساں نظر مجھ پر ڈالی اور کسی کو پکارتا ہوا دوسری طرف بھاگا۔ میں راہداری کے درمیان پریشان کھڑا تھا۔ نیچے ہال کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ لوگ سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے اندر راہ دیری تک وہ لوگ پہنچنے والے تھے۔ دوسری طرف گوپال کی دھاڑیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ دفتر میرے پہلو میں ایک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور کسی نے بازو پکڑ کر بڑی پھرتی سے مجھے اندر کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی مدھم روشنی میں دیکھا، مجھے اندر لانے والی ایک جوان سال عورت تھی۔ وہ ساڑی میں تھی، ماتھے پر تلک تھا، لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی مجھے اس کی صورت کچھ پہچانی سی لگی۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے پچھلے کمرے میں لے آئی، دھکیل کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے ہونٹوں سے خون پوچھتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی بھول گئے ہو، اس نے ایک شکوہ کنہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس کی صورت پر غور کیا اور ایک دم اس کا نام میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ سمیتا تھی۔ تقریباً 2 سال پہلے سمیتا ایک بلیک میلر گنڈے کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ وہ گنڈا سمیتا کو تو برباد کر ہی چکا تھا، اب اس کے ذریعے اس کی چھوٹی بہن کو بھی قابو کرنا چاہتا۔ میں نے سمیتا کی مدد کی اور اس بلیک میلر کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ یہ واقعہ امبالہ میں پیش آیا تھا اور آج اتنے عرصے بعد سمیتا کو پٹنہ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن کچھ زیادہ حیران بھی نہیں ہوا۔ سمیتا ایک ایسی عورت تھی جو اپنی عادت خیالی کی وجہ سے مشہور تھی اور شہر گھوم کر گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ میرے خیالوں کا سلسلہ راہداری سے آنے والی آوازوں نے توڑا۔ وہاں باغ دوڑ ہو رہی تھی۔ گوپال اور بدری دادا کے دوسرے کارندے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان سے ڈر کر اس کمرے میں دبکنا نہیں چاہتا تھا، لہذا سمیتا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے میرے سامنے آ گئی۔ نہیں نواز صاحب، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ آپ نہیں جانتے آپ نے کن لوگوں سے جھگڑا کیا ہے، یہ بہت خطرناک گنڈے ہیں۔ میں نے کہا، میرا تو کام ہی خطرناک گنڈوں کو سیدھا کرنا ہے، پیچھے ہٹو تم۔ اس نے میرے دونوں کندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ نہیں نواز صاحب، نہیں جانے دوں گی میں آپ کو۔ یہ بدری دادا کے لوگ ہیں اور بدری دادا آدمی کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، پلیز آپ اس وقت باہر نہ جائیں۔ سمیتا کی آنکھوں میں خوف اور لہجے میں التجا تھی۔ میں نے زیادہ ہٹ درمی مناسب نہیں سمجھی اور سمیتا کی گرفت میں اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔
वो मुझे फिर खींचती हुई पिछले कमरे में ले आई। दरमियानी दरवाजे पर पर्दा खींचकर वो खिड़की की तरफ बढ़ी और खिड़की की झुर्री में से राहदारी में झांकने लगी। राहदारी से मुसलसल धड़ धड़ की आवाजें आ रही थी। लगता था कि बद्री दादा के गुंडे कमरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैंने मेज से फल काटने वाली छुरी उठाकर जैकेट में छुपा ली और मेसे पर और मसेरी पर नीम दराज होकर सुमिता की सूरत देखने लगा। चंद लम्हे बाद किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुमिता ने थोड़े से पट खोलकर किसी से चंद बातें की और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। मेरे पास आकर बोली, बेहतर हुआ आप बाहर नहीं गए, आपके साथ अमला भी नहीं था और वो कम से कम 15 आदमी थे, सारे के सारे मुसल्ला। बद्री दादा भी उनमें शामिल था। वो गुस्से से लाल भभोका हो रहा है। जिस शख्स को टांग मारकर आपने नीचे हाल में गिराया था उसका कूल्हा टूट गया है। बद्री के आदमी उसे रिक्शे में डालकर अस्पताल ले गए। मैं अब सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने सुमिता की इतलात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। पी ले, मैं खुद भी पीती हूँ, इसलिए डर की बात नहीं। मैंने सिगरेट सुलगा ली। मेरे सामने कुर्सी संभालते हुए बोली, नवाज साहब, ये आप किन लोगों से उलझ पड़े थे? सच्ची कहती हूँ, मेरा तो दिल लरज रहा है। ये बड़े ही बेरहम लोग हैं। मैंने पूछा, तुम इनके बारे में क्या जानती हो? वो बोली, इस अड्डे का मालिक जेम्स बद्री प्रसाद का दोस्त है। मैं जेम्स के क्लब में हिंदुस्तानी मौसीकी का प्रोग्राम करती हूँ। ये नाइट क्लब हरविज रोड पर वाक़ है। पिछले 2 साल में यही मुलाजमत कर रही हूँ, इसलिए इन लोगों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बद्री प्रसाद के बारे में क्या जानती हो तुम? बद्री दादा अनाड़ीपुर का एक बाअसर बदमाश है। वहाँ के थानेदार भी बद्री से पूछकर कदम उठाते हैं। बद्री अपने इलाके में जिस शख्स की ज़िंदगी हराम करना चाहे कर सकता है। सुमिता का दावा सच्चा था। वो बद्री के बारे में खासी मालूमात रखती थी। मैंने कहा, सुमिता, चंद रोज़ पहले मेरे थाने के करीब हाईवे पर एक बस अगवा की गई थी। इस बस में एक मुसाफिर को जान से मार दिया गया और उसकी बेटी को उठा लिया गया। मुझे शुबा है कि ये काम बद्री के आदमियों का है। सुमिता के चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नमूदार नहीं हुआ। यह खबर तो मैंने अखबार में भी देखी थी, लेकिन मैं बद्री दादा के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बड़ी सफाई से काम करने का आदी है। मैंने कहा, तुम भी तो बड़ी साफ नज़र रखती हो। उसने मेरे चुपते हुए लहजे को महसूस किया और बोली, आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपकी मदद कर सकूँ ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं आपको बद्री दादा के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए ये जगह और वक्त मुनासिब नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से निकालना चाहती हूँ। उसके बाद हम किसी जगह मुलाकात का वक्त तय कर लेंगे और तफसील से बात करेंगे। इतने में फिर दरवाजे पर आहट सुनाई दी। सुमिता ने मुझे सिगरेट बुझाने की हिदायत की और दिल का चाल चलती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। उसकी उम्र 30 से ऊपर हो गई थी, मगर जिस्म और चेहरे की खूबसूरती बरकरार थी। दरवाजे की दर में मुख्तसर गुफ्तगू करने के बाद वो वापस आई और मुझे 20-25 मिनट इंतज़ार करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते दरवाजे को बाहर से लॉक कर गई। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। मैं बैठा एक रिसाले की वर्क गिरदानी कर रहा था कि वो बहुत जल्द मुझे आती हुई दिखाई दी। मुझे कमरे से निकालकर राहदारी में लाई, फिर इमारत की अगबी सीढ़ियों से उतारकर एक तंग गली में ले आई। यहाँ एक रिक्शा स्टार्ट खड़ा था। हम दोनों रिक्शे में बैठकर कृष्ण चौक की तरफ बढ़ गए। सुमिता से मेरी अगली मुलाकात 3 रोज़ बाद एक रेस्टोरेंट के कैबिन में हुई। यहाँ हम इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते थे। सुमिता ने इंकिशाफ किया कि चंद हफ्ते पहले नारीपुर में जो हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और जिसमें 30 आदमी मारे गए, बद्री प्रसाद ने ही शुरू करवाया था। मुझे सुमिता के इस इंकिशाफ पर बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। गोपाल और बद्री प्रसाद के ताल्लुक का पता चलने से मुझ पर बहुत कुछ वाज़ेह हो गया था कि ये फसाद एक साजिश का नतीजा हो सकता है। अगर ये वाकई साजिश थी तो फिर इसका जिम्मेदार बद्री प्रसाद था। अब सुमिता भी अपनी ज़ुबान से इस बात का ऐलान कर रही थी। फिर वो बड़ी राजदारी से बोली, बद्री प्रसाद ने अपने चंद कारिंदों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो किसी मुनासिब तरीके से फसाद जरूर करवा दें। इनमें से एक कारिंदे का नाम गोपाल था। गोपाल सुल्तानपुर नामी गांव का रहने वाला था। उसने वहाँ एक मुसलमान लड़की को उठाकर बेइज्जत कर दिया और यूं ये फसाद शुरू हो गया। फसाद की रात ज़बरदस्त मारा मारी हुई और कर्फ्यू लगने से पहले 30 आदमी जान से हाथ धो बैठे। बद्री प्रसाद खून खराबा शुरू में होने से पहले ही यहाँ जेम्स के पास आ गया और अब तक यहाँ टिका हुआ है। सुमिता पर शुबा करने की कोई वजह नहीं थी।
وہ جو کچھ بتا رہی تھی درست تھا۔ میں نے کہا، سمیتا تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ بدری پرساد نے یہ فساد کیوں شروع کروایا؟ آخر اس سازش سے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سمیتا نے کہا، نواز صاحب، میں جو باتیں زبان پر لا رہی ہوں ان کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن آپ کی خاطر مجھے ہر خطرہ قبول ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس کا ثبوت تو اس دن جوئے خانے میں ہی مل گیا تھا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں سمیتا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سمیتا نے اپنی کونیاں میز پر ٹکائیں اور آواز کو کچھ دبا کر بولی، نواز صاحب، یہ چکر اس سڑک کا ہے جو ٹھاکر کرپا رام اپنی ڈیری کے فارم تک نکال رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کرپا رام کون ہے؟ وہ بولی، آپ نے ناری پور کے کرپا فارم کا نام نہیں سنا؟ اسی کے مالک کا نام کرپا رام ہے، داراناسی کے گنے چنے سیٹوں میں سے ایک ہے۔ اس نے بڑی سڑک سے اپنے فارم تک ایک لمبی پختہ سڑک نکالی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، سڑک کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے۔ کہتے ہیں جن کسانوں کی زمین خریدی گئی تھی انہوں نے بہت شور مچایا۔ ان کا خیال تھا کہ زمین کی قیمت بہت تھوڑی دی گئی ہے۔ ایک منتری کے دفتر کے سامنے مظاہرہ بھی ہوا تھا۔ وہ بولی، پھر کہاں گئے وہ مظاہرے اور مطالبے؟ کسانوں کو تو ایک دھیلا نہیں دیا اور سڑک بھی بن گئی۔ سمیتا کا سوال واقعی غور طلب تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر اس نے کہا، نواز صاحب، یہ سب بدری پرساد کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے کسانوں کو مظاہروں پر اکسایا اور اسی نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بدری کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ سمیتا بولی، وہ ڈیری فارم کے سیٹوں سے مال کھینچنا چاہتا تھا، اس چکر میں پورے 60,000 روپے بنائے ہیں اس نے۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی میرے۔ سمیتا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ڈیری فارم کے سیٹوں نے سڑک نکالنے کے لیے ہندو کاشتکاروں سے زمین لی۔ ابھی سڑک کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ بدری پرساد غریب کسانوں کا نیتا بن کر سامنے آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ یہ سیٹ تمہاری سونا اگلتی زمینوں کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید رہے ہیں، جو قیمت وہ دے رہے ہیں وہ نفع سے بھی کم ہے۔ ظاہر کسان بدری پرساد کی باتوں میں آ گئے۔ وہ علاقے کا مانا ہوا بدماش ہے اور جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اسی کے کہنے پر لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور سڑک کا کام رکوا دیا۔ سیٹوں نے بدری پرساد کی طاقت دیکھی تو اس سے معاملہ طے کر لیا۔ بدری نے 60,000 کے نوٹ گن کر جیب میں ڈالے اور سیٹوں سے وعدہ کیا کہ وہ 7 یوم کے اندر وہ اس سڑک کا کام اپنی نگرانی میں شروع کروا دے گا۔ بس یہیں سے فساد کی بنیاد پڑ گئی۔ بدری پرساد نے کسانوں کو قابو کرنا چاہا، لیکن بات اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ناری پور کے تقریباً تمام قصبوں اور دیہات میں سڑک رکوانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بدری کے پاس صرف 7 دن تھے اور یہ دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ آخر بدری پرساد کے شیطانی ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ ہی گیا۔ ہندو کاشتکاروں کی توجہ سڑک سے ہٹانے کے لیے اس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑانے کا فیصلہ لیا۔ بدری پرساد کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے کارندے گوپال نے سلطان پور میں فساد کی چنگاری چھوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ناری پور اس چنگاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک خونی رات کے بعد اس علاقے میں کرفیو لگ گیا۔ ہندو مسلم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور جب ہر طرف موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بدری پرساد کی ہدایت پر سیٹ اپنی سڑک کا کام شروع کروا رہے تھے۔ میں سمیتا کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گیا۔ اس سارے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور سب سے زیادہ مار بھی انہی کو پڑی تھی۔ بدری پرساد نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا اور 60,000 روپے کے لیے ان گنت گھرانوں کو برباد کر دیا۔ کئی آنگن ویران ہوئے اور کئی شریف بیٹیاں اپنے وارثوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔ اور یہ کھیل یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی بدری کی بھڑکائی ہوئی آگ سلگ رہی تھی اور اس کو جوالا بنانے کے لیے ایک بار پھر اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سرکاری بندوقیں غائب ہو رہی تھیں اور گھروں پر نشان لگائے جا رہے تھے۔ میرا خون کھول اٹھا، رگ رگ میں جیسے انگارے بھر گئے۔ اپنی طویل سروس میں نے کبھی ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی کا امتیاز نہیں کیا۔ مجھے جاننے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ گناہ گار مسلمان کے مقابلے میں بے گناہ غیر مسلم کی بھی حمایت کی اور اس حمایت کا انجام تک بھی پہنچایا میں نے۔ ایسا کرتے ہوئے کبھی مجھے اپنے دل کو پتھر کرنا پڑا ہے تو میں نے وہ بھی کیا۔ وردی پہننے کے بعد میں صرف ایک انسپکٹر رہا ہوں اور بس۔ آج بھی میں ایک انسپکٹر تھا اور اپنے بھائی بندوں کی مظلومیت کی داستان سن رہا تھا۔ ظاہر ہے ان ساری باتوں کا علم کچھ اور لوگوں کو بھی ہوگا
لیکن وہ خوف کے سبب اپنی زبان نہیں کھول رہے تھے، اور جنہیں خوف نہیں تھا ان کی نیت ویسے ہی خراب تھی۔ جیسے انسپیکٹر روپ رائے، اس کی موٹی توند پاپ کا گھڑا تھا جس میں بدری پرساد اور اس کے ساتھیوں کے سارے پاپ رازداری سے جمع تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو سمیتا کے پاس سے اٹھ کر سیدھا کرشن چوک جاتا اور پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں بدری پرساد کے منحوس سر میں اتار دیتا، لیکن میں مجبور تھا، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا تھا، اور قانون کے دائرے میں بدری جیسے لوگوں کا آنا ناممکن نہیں لیکن محال ضرور تھا۔ سمیتا نے جو حالات بتائے تھے ان سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ فساد کی اصل جڑ یہی بدری پرساد ہے۔ وہ بدماشی کی گدی پر بیٹھا بڑی عیادی سے چالیں چلتا ہے اور لوگوں کو تنکی کا ناچ نچاتا ہے۔ اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے میلی کے مکھیا اور تھانے دار روپ رائے جیسے لوگ اس کے کارندے بنے ہوئے تھے۔ اب میرے سامنے 2 اہم کام تھے۔ پہلا یہ کہ سریا کا سراغ لگانا جو یقینی طور پر بدری کے گنڈوں کے پاس تھی، اور دوسرے نالی پور میں نئے خون خرابے کا راستہ روکنا۔ بدری پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اس کے بعد آتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ نئے خون خرابے کا راستہ روکنے کے لیے میں نے ایک تفصیلی رپورٹ ایس پی صاحب کو بھیجی اور انہیں لکھا کہ علاقے میں بظاہر امن و امان ہونے کے باوجود اندر خانی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور اندیشہ ہے کہ کہیں پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، لہذا علاقے میں اسپیشل فورس بھیجی جائے اور سرگرم افراد کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے گنڈے گوپال کی ضمانت منسوخ کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ یہ رپورٹ ارسال کرنے کے بعد میں نے سریا والے معاملے کی طرف توجہ دی۔ اسے برآمد کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی رسک تو لینا ہی تھا۔ خطرہ مول لیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، اور آخر ایک روز میں نے یہ خطرہ مول لے ہی لیا۔ رات تقریباً 3 بجے میں بڑی خاموشی کے ساتھ کرشن چوک کے کوارٹر پر چھاپا مارا اور وہاں سے کالی پگڑی والے سکھ کو گرفتار کر لیا جس نے بس کے اغوا میں حصہ لیا تھا، اور بعد ازاں سریا کو کندھے پر لاد کر نکل گیا۔ اس سکھ کا کھوج لگانے کا سہرا سندھو کے سر تھا۔ سندھو اچھی فطرت کا آدمی تھا اور اس میں بغیر کسی لالچ کے بھلائی کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ وہ کئی روز کرشن چوک میں گھومتا رہا اور آخر کالی پگڑی والے تک پہنچ گیا۔ راتوں رات ہم اس شخص کو اٹھا کر تھانے لے آئے۔ وہ بڑا ہی اکڑ مزاج بندہ تھا، بے بس ہونے کے باوجود ہمیں گالیاں دے رہا تھا، خاص طور پر سدھو کی تو ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے بدری پرساد کا نام بھی لیا اور ہمیں دھمکایا کہ اس سے معافی مانگوا کر نہ چھوڑا تو بدری ہماری وردیاں اور کھال ایک ساتھ اتروائے گا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شخص زبردست اکڑ و فو دکھائے گا، لہٰذا اس کی دھمکیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اکیلے میں بٹھا کر پہلے تو انسانوں کی طرح سمجھایا کہ بدری کے دن برے آ گئے ہیں، لہٰذا وہ اس پر اکڑ کرنا چھوڑ دے اور جو کچھ ہم پوچھتے ہیں صاف صاف بتا دے۔ یہاں تک کہ اسے سلطانی گواہ بنانے کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ باتوں سے ماننے والا بھوت نہیں تھا۔ میں نے اسے لاتوں والوں کے سپرد کر دیا۔ وہ رات اس درندہ صرف شخص کے لیے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ اس پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی اور تب تک استعمال کی گئی جب تک اس خبیث نے زبان نہیں کھول دی۔ اس کا نام گوبندر سنگھ تھا۔ وہ عرصہ 4 سال سے بدری پرساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے 3 جنوری کی دوپہر میں اس نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر پٹنہ کے قریب ہائی وے پر ایک بس کو لوٹا اور ایک شخص کو مارنے کے بعد سریا نامی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ گوبندر سنگھ نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتے لہجے میں اعتراف کیا کہ اغوا کرنے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 2-3 روز تک سریا کو خراب کیا اور پھر ایک بروکر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ بے پناہ مار کھانے کے باوجود گوبندر اس بروکر کا نام نہیں بتا سکا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اس کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ ملزم کو مار پڑتی ہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ ایسے بھی جرم قبول کر لیتا ہے جو پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ گوبندر سنگھ کی زبان سے بھی ایک ایسی بات نکل گئی جس نے ہمیں بدری پرساد کے خلاف ایک زبردست ثبوت فراہم کر دیا۔ 3-4 ماہ پہلے چھاؤنی کے علاقے میں ایک بغیر نمبر پلیٹ کے کار نے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو کچل دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک بس اسٹاپ کے قریب ہوا تھا اور کم از کم 5 گواہ ایسے تھے جنہوں نے کار ڈرائیور کو دیکھا
اور دوبارہ دیکھنے پر وہ اسے پہچان سکتے تھے۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہی اور یہ کیس عدم پتہ ہو گیا، مگر اب گوبندر سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ کانسٹیبل کو کچل کر ہلاک کرنے والا شخص خود بدری پرساد تھا۔ اس وقت کار میں ناجائز اسلحہ موجود تھا اور بدری کانسٹیبل کے اشارے پر رکنے کی بجائے اسے کچل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ گوبندر سنگھ کی زبان کھلوا کر میں نے ایک اہم کامیابی حاصل کی اور اس کامیابی پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ خوشی تادیر کا برقرار نہ رہ سکی۔ اسی روز دوپہر کو مجھے آرڈر ملے کہ میرا تبادلہ دارجلنگ میں کر دیا گیا ہے اور مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں پہنچ کر چارج سنبھالنا ہے۔ یہ تبادلہ اچانک تھا، بہرحال اس کا تعلق بدری پرساد والے کیس سے نہیں تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک اہم معاملے کو چھوڑ کر یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا تھا۔ سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تبادلہ روکنے کی درخواست فضول تھی۔ انگریز ڈپٹی کمشنر ایسے معاملوں میں بہت سخت تھے۔ میں نے اس موقع پر ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچا جو مسلمان ہونے کی وجہ سے بدری پرساد کے اب رحم و کرم پر تھے۔ انگن ظلم ہو چکے تھے اور انگنت ظلم سہنے والے تھے۔ میرا دل چاہا کہ جانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اگر بدری پرساد کو جہنم واصل نہیں کر سکتا تو اسے چند برسوں کے لیے سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچا جاؤں، اور میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ گوبندر سنگھ کے بیان کے بعد میرے لیے یہ کام اب ایسا ناممکن نہیں تھا۔ پولیس کانسٹیبل کا سنگ دلانہ قتل ایسا معاملہ تھا جسے بڑے افسر چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ لیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ سڑکیں اور بازار سنسان نظر آ رہے تھے، بس کبھی کبھار کوئی کار یا موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی گزر جاتی۔ میں اپنی چھاپا مار پارٹی کے ساتھ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بس اسٹاپ کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے تقریباً کچھ دور کی دوری پر اس نائٹ کلب کی بیرونی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ اس کا مالک بدری کا دوست جیمز تھا۔ بدری اس وقت کلب کے اندر موجود تھا۔ 2:30 بجے جو ہی اس کی جیپ کلب کے پارکنگ سے نکلی، ہم نے اس کا راستہ روکا اور گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ میں وردی میں تھا، وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے گرفتاری کا وارنٹ اس کے سامنے اور ہتھکڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ ہتھکڑی دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں گالیاں دینے لگا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور سیٹ پر گرا دیا۔ میرے سب انسپکٹر اشوک نے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ بدری کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ ایک باڈی گارڈ بھی تھا۔ ان دونوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ میں نے بدری کی شناخت پیریڈ کا انتظام کل ہی کر لیا تھا۔ کانسٹیبل قتل کیس کی فائل سے ان تمام افراد کے نام اور پتے مل گئے تھے جنہوں نے 3 ماہ پہلے بدری کو کار چلاتے دیکھا تھا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ طلوع آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل حوالات میں داخل ہوا تاکہ بدری سے اس کار کے بارے میں پوچھ تاچھ کر سکوں۔ واردات میں استعمال ہونے والی کار اب بدری کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ اسے فروخت کر چکا تھا یا وقتی طور پر کہیں بند کر چکا تھا۔ جو ہی میں حوالات میں داخل ہوا، آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمک گئی۔ بدری پرساد اپنی جگہ سے حرکت کی اور چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ موت میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ بدری پرساد کے بائیں ہاتھ میں ایک خوفناک پھل کا چاقو تھا۔ اس نے یہ چاقو بڑی بے رحمی سے گھمایا۔ مجھ سے معمولی سی بھی چوک ہوتی تو یہ چاقو دستے تک میرے سینے میں گھس جاتا۔ چند لمحوں کے لیے تو میں بھونکچا ہی رہ گیا۔ لاک اپ میں چاقو کہاں سے آیا؟ گرفتاری کے وقت بدری کی مکمل تلاشی لی گئی تھی۔ یہی ہو سکتا تھا کہ میرے عملے کے کسی ہندو نے یہ چاقو بدری کو تحفے میں دیا ہو۔ بہرحال میں اس وقت سب کچھ سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ علاقے کا خطرناک ترین گنڈا میرے سامنے موجود تھا اور اس کے ہاتھوں میں کھلی ہوئی موت تھی۔ بدری کا دوسرا بار بچانے کے لیے مجھے بہت حوصلہ ہوا اور میں نے جھپٹ کر اس کا چاقو والا بازو پکڑ لیا۔ سب انسپکٹر اشوک میرے پہلو میں تھا۔ اس نے اپنی کئی ٹانگیں بدری کے پیٹ میں ماری۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا تو میں نے پورا زور لگا کر اس کا بازو مروڑ دیا اور اس وقت تک مروڑتا رہا جب تک چاقو پکے ہوئے پھل کی طرح بدری پرساد کے ہاتھ سے گر نہیں گیا۔ بدری کے منہ سے مغلی ذات کا دھارا بہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہم سب کی بوٹیاں نوچ لیتا، خاص طور پر میرا تو وہ کیما ہی کر ڈالتا۔ اس کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ ایک انسپکٹر اسے ہتھکڑی لگائے گا اور یوں حوالات میں لا کر ذلیل کرے گا۔ چاقو بدری کے ہاتھ سے گر گیا تو میں نے اسے بے دریک
ٹھوکروں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ پورا تھانہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دفتن بدری فرش پر پڑے چاقو کے پاس گرا اور چاقو ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس نے مجھ پر چھلانگ لگانے کے بجائے لاک اپ کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ سب انسپکٹر اشوک اس کے راستے میں آ گیا۔ اسے چاقو گھما کر سب انسپکٹر کو پیچھے ہٹایا اور تیر کی طرح دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ لاک اپ سے باہر کانسٹیبل عطا محمد نے دلیر ہو کر اس پر جھپٹا مارا، لیکن اس کے ہاتھ سونے کی ایک مرکی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ مرکی بدری کے کان میں تھی اور عطا محمد کی انگلی اس مرکی میں پھنس گئی تھی۔ کان چیر کر مرکی ہاتھ میں آ گئی اور بدری بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ میں پسٹل نکال کر اس کے پیچھے لپکا۔ رک جاؤ بدری، میں نے پورے زور سے چلا کر کہا۔ وہ نہیں رکا۔ میں نے پھر ایک بار وارننگ دہرائی۔ بدری اب دروازے کے قریب تھا۔ یکا یک اوپر تلے 2-3 دھماکے ہوئے اور بدری اوندھے منہ گملوں کی قطار پر گرا۔ بدری پر فائر کرنے والا سب انسپکٹر اشوک تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے بدری کے پاس پہنچے۔ اشوک کی پہلی گولی اس کی پسلیوں میں اور دوسری سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی۔ یہی گولی اس کی فوری موت کا سبب بن گئی۔ بدری کو سیدھا کیا گیا تو اس کا گرد آلود منہ کھلا ہوا تھا اور وہ آخری سانس لے چکا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اشوک کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فصل شناسی کی چمک تھی اور آنکھوں میں میرے لیے محبت۔ وہ عرصہ 4 سال سے میرا ماتحت تھا، لیکن آج پہلی بار میں اسے اتنا سنجیدہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا ہو، انسپکٹر نواز، تم یہاں سے جا رہے ہو، اس بدبخت کی لاش کو میری طرف سے الوداعی تحفہ سمجھ لو۔ میں نے اس درندے کو مار کر اپنا فرض پورا کیا ہے اور اس طوفان کا راستہ بھی روکا ہے جو اس درندے کے تمہارے ہاتھوں مرنے سے اٹھتا۔ واقعی اشوک نے بہت حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ بدری کو ہم دونوں میں سے کوئی بھی گولی مارنے کا اختیار رکھتا تھا، کیونکہ وہ قاتل تھا اور پولیس کی حراست سے بھاگ رہا تھا۔ لیکن وہ میرے ہاتھوں مرتا تو شر پسند ہندو مسلم دشمنی کا شاخ خسانہ قرار دے کر آسانی سے فساد کو بھڑکا دیتے اور اس فساد کی شدت بہت زیادہ ہوتی۔ بعض لوگوں کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کی موت کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ بدری بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ اس کی موت پولیس کی حراست میں ہوئی اور یہ موت علاقے کے امن و سکون کو برباد کر سکتی تھی اور عین ممکن تھا کہ ہندو مسلم فساد ہی بھڑک اٹھتے۔ میں نے فوری طور پر ایس پی صاحب سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سنی اور میری درخواست پر وہ لسٹ میرے حوالے کر دی جو میں نے چند روز پہلے انہیں ارسال کی تھی۔ اس لسٹ میں ناری پور کے ان تمام سرکردہ افراد کے نام اور پتے موجود تھے جو ہندو مسلم دشمنی میں پیش رہتے تھے اور فسادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اس لسٹ میں بغیر کسی امتیاز کے ہندو اور مسلمانوں کے نام موجود تھے۔ میں نے یہ لسٹ حاصل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے 2 ٹرک نفری بلا لی اور فوراً ناری پور روانہ ہو گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد ہم ناری پور پہنچے۔ یہاں پر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے انسپکٹر روپ رائے کو کونے میں بٹھایا اور پھر بڑی برق رفتاری سے کارروائی کر کے ناری پور کے دیہات سے تقریباً 200 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جس وقت ناری پور میں بدری پرساد کی موت کی خبر پہنچی، ہم اپنا اہم کام سر انجام دے چکے تھے۔ بدری کی موت پر پہلے تو بڑا ہی زبردست رد عمل ہوا۔ ہندو لاٹھیوں کی ٹولیاں نعرہ کرتی ہوئی گلیوں بازاروں میں نکل آئیں، لیکن جلد ہی ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک تو انہیں بھڑکانے والے سرگراہ لوگ موجود نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ہندو مسلم والا معاملہ نہیں۔ بدری پرساد کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ایک ہندو سب انسپکٹر کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، یعنی حراست سے بھاگتے ہوئے۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر یہ معاملہ سرد ہو گیا اور ناری پور کے اندر بہتری کے آثار نظر آنے لگے۔ میری مدت ملازمت بھی پوری ہو چکی تھی، بلکہ 1-2 دن زائد ہی ہو چکے تھے۔ میں ناری پور اور ناری پور کے مسلمانوں کو سبت خدا کر کے پٹنہ سے دار جہلم روانہ ہو گیا۔ اس کہانی کا ایک کردار ابھی تک تاریخی میں ہے، یعنی وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے لڑکی کے بھیس میں اپنے باپ کے ساتھ پناہ لینے کے لیے بھاگی اور پٹنہ کے قریب باپ بیٹی گنڈوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ پٹنہ سے آتے ہوئے سب انسپکٹر اشوک کو ہدایت دیا ہے کہ وہ اس لڑکی کی تلاش جاری رکھے۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن اس لڑکی کے بارے میں اطلاع آ گئی، لیکن یہ اطلاع اشوک نہیں سمیتا نے دی۔
میں سمیتا کو اپنا ایڈریس دے کر آیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً مجھے خط لکھتی رہتی۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ سریا کا پتہ چل گیا ہے، میں فوراً پٹنہ پہنچوں۔ میری ڈائری میں نوٹ ہے، سن 44 ستمبر کی 2 تاریخ تھی۔ میں دار جلنگ سے پٹنہ پہنچا اور سیدھا سمیتا کے فلیٹ کا رخ کیا۔ وہ آج کل ایک متوسط علاقے میں فلیٹ لے کر رہ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو سدھو بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرح سے میرا اور سمیتا کا مشترکہ دوست بن چکا تھا۔ مدنی برشات کیس میں سدھو کی کارکردگی یاد رکھنے کے قابل تھی۔ وہ گووندر سنگھ کا سراغ نہ لگاتا تو معاملہ نہ جانے کہاں تک لٹک جاتا۔ سمیتا اور سدھو نے میرا استقبال گرم جوشی سے کیا، پھر مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ یہاں 19-20 سال کی خوش شکل لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا سا تھا۔ اس نے سہم کر میری طرف دیکھا۔ سمیتا نے کہا، سریا، یہی ہے انسپکٹر نواز خان، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے دن رات کوشش کی ہے۔ لڑکی کے ہونٹ لرزے، شاید وہ سلام کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے آنسو ٹپک پڑے اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمیتا نے اسے بازو میں بھر لیا اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ہم باہر چلے جائیں۔ سدھو اور میں باہر آ گئے۔ لڑکی کے رونے دھونے نے سدھو کو سنجیدہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ سریا کا سراغ پچھلے ہفتے ملا ہے۔ یہ سراغ سمیتا نے لگایا۔ سمیتا کا تعلق چونکہ ناچ گانے سے تھا، وہ نئی نوکری کی تلاش کرتی ہوئی ایک ایسے تھیتر میں پہنچ گئی جہاں ناچ گانے میں رنگ بھرنے کے لیے بازار حسن کی بہت سی لڑکیاں بھی جمع کی گئی تھیں۔ سمیتا چونکہ مجھ سے سریا کی کہانی سن چکی تھی، اسے ایک لڑکی کے چھوٹے چھوٹے بالوں اور دیہاتی قد و قال پر شک ہوا۔ اس نے ٹوہ لی تو انکشاف ہوا کہ یہی سریا ہے جو سندری کے نام سے یہاں کام کرتی ہے۔ سمیتا نے وہاں کے مالک سے بات کی اور 4000 روپے میں معاملہ طے کر لیا۔ کیونکہ سریا کو ناچ گانے میں مہارت حاصل نہیں ہو رہی تھی اور وہاں کا مالک اسے جان چھڑانا چاہتا تھا، لہذا صرف 4000 روپے میں اس نے سریا کی جان چھوڑ دی اور یوں وہ سمیتا کے فلیٹ میں آ گئی۔ سریا کی تباہی کا سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ایک معصوم صورت لڑکی جو 1 سال پہلے اپنے باپ کے آنگن میں شرافت کے ساتھ پردوں میں چھپی ہوئی تھی اور درندہ زفت لوگوں کے ہتھے چڑھ کر کنجر خانوں میں ناچ رہی تھی اور بازار حسن کے چوباروں میں نچائی گئی۔ کاش میرے قلم میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس دکھ کو بیان کر سکتا جو سریا کی معصوم صورت دیکھ کر میرے رگ رگ میں سما رہا تھا۔ شاید میرا چہرہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا تھا۔ سدھو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو نواز صاحب، سریا کو اب میری ذمہ داری سمجھے، میں اسے سہارا دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہی اسے اب سہارا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی لرزش تھی۔ یہ لرزش اس کے پختہ عزم کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں سدھو۔ وہ بولا، لیکن میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں نواز صاحب۔ یہ کتابوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے، میں حق اور باطل میں پہچان کرنے لگا ہوں۔ میں بری طرح چونک پڑا، کیا تم مسلمان ہو رہے ہو؟ وہ بولا، دل تو بہت پہلے مسلم ہو چکا ہے، اب تو صرف بیعت کرنا باقی ہے۔ میں کل دہلی جا رہا ہوں، بڑے امام صاحب کے دستے مبارک پر اسلام قبول کروں گا۔ اس کے بعد میں جو پہلا کام کروں گا وہ ہوگا سریا سے نکاح۔ میں حیرت سے کھڑا اس شخص کی طرف دیکھتا جا رہا تھا جو اب سدھو نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اس گھڑی مجھے لگا کہ 9 ماہ پہلے رات 10 بجے پٹنہ کے اسپتال میں جس شخص نے مجھے فریادی نظروں سے دیکھا تھا، اس کی روح لاڈلی بیٹی کی طرف سے اب مطمئن ہو گئی ہوگی۔